سب سے پہلا عنوان ہے دشمنان خاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو جس طرح بہت سے لوگ ایمان لے کر آئے تو بہت سے ایسے بھی تھے جو ہر موقع پر اسلام کے مخالف رہے۔ ایسے خصوصاً 8 آدمی تھے کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار بھی کیا اور ہر موقع پر حضور کو تکلیفیں اور اذیتیں بھی دی۔ یہ ایسے کون لوگ تھے کہ جو معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے؟ تو یہ وہ بدبخت تھے کہ جن کی زندگی کفر میں، فسق و فجور میں گزری، کہ جس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی تھی اور انہیں ایمان کی توفیق نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلا شخص تھا ابو جہل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لایا۔ اس کو جاہلیت میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، فیصلہ کرنے والا، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا، آپ کی بعثت کا انکار کیا اور ہر موقع پر اسلام کے مقابلے میں آیا، اس لیے آپ نے اس کو ابو جہل کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کو جو موت عطا کی تو غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں حضرت معاذ اور حضرت معوذ کے ہاتھوں ابو جہل قتل ہوا، اور پھر اس کے سر کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا۔ یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں عزیز اور کریم آدمی ہوں، یعنی میں معزز آدمی ہوں، تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان میں ہی ہوں۔ قرآن کریم سورہ دخان میں اللہ رب العزت نے چند آیات میں اس کی بڑی پرزور انداز میں مذمت کی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، یقیناً یہ جو زقوم درخت ہے یہ گناہگاروں کے لیے کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، یہ اس طرح ہوگا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہو اور یہ جوش مار رہا ہوگا ان کے پیٹوں میں، کغلی الحمیم، جس طرح کہ کھولتا ہوا گرم پانی جوش مارتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا اسے پکڑو اور اسے جہنم کے درمیان میں داخل کر دو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر بہا دیا جائے گا اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اس کو، یقیناً تو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا معزز آدمی ہوں۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کے ہولناک عذاب کی وعید بیان کی۔ اس طرح یہ پہلا دشمن غزوہ بدر میں مارا گیا۔ دوسرا بڑا دشمن تھا ابو لہب۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا، لیکن یہ بھی ہر موقع پر مخالف ہی رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب سے پہلا شخص جس نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھینکا تھا تو یہ ابو لہب تھا، اور اس نے کہا تھا تب لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور اسی ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی تھی تو اس کے دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، معاذ اللہ آپ کے چہرے کی طرف تھوکتے ہوئے کہنے لگے محمد ہم نے تیری دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ، دوسری صاحبزادی ام کلثوم، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ اس وقت غیر مسلموں سے نکاح جائز تھا، بعد میں اس کی حرمت آئی ہے، تو ان دونوں بدبختوں نے اس موقع پر آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک عتبہ، ایک عتیبہ اور ایک معتب۔ ان میں سے 2 تو ایمان لے کر آ گئے، عتبہ اور معتب فتح مکہ کے بعد، لیکن عتیبہ ایمان لے کر نہیں آیا تھا۔
اب یہ جو ابو لہب جو ہر موقع پر گستاخی کرتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پر جو لوگ دور دراز سے آتے اور آپ ان کو دعوت دیتے تو یہ اس موقع پر بھی حضور کی گستاخی کرتا۔ اگر آپ علیہ السلام دعوت کے لیے آگے جاتے تو یہ پیچھے سے کنکریاں مارتا، مٹھی میں مٹی لے کر آپ کی طرف پھینکتا، لوگوں سے کہتا ہے اس کی بات نہ سنو، یہ ساحر ہے، مجنون ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان تفریق ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک سورت مستقل اس کے بارے میں نازل ہوئی جس سورت کا نام ہی سورہ لہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا وہ اس کو کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب یہ داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ام جمیل تھی جو اٹھایا کرتی تھی ایندھن کو، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی ایک رسی ہوگی جو بھٹی ہوئی ہوگی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی بدبخت ہے، دونوں کے لیے قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی۔ پھر یہ جو دشمن رسول تھا اللہ نے اس کو سزا دی، جب ابو لہب مرا اس کے جسم سے ایک بدبو اور تعفن آنا شروع ہو گیا، گھر والے سب دور ہو گئے، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ آخر کار انہوں نے حبشہ کے غلام بلائے، ان کو اجرت دی اور ایک جگہ ایک گھڑا کھودا گیا اور انہیں بڑے بڑے بانس دے دیے گئے کہ تم ان بانسوں کے ذریعے اس کی لاش کو دھکا دو۔ تو ابو لہب کی لاش کو بانسوں سے دھکا دے دے کر اس گھڑے میں ڈال دیا گیا، پھر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی تاکہ وہ جو بدبو ہے، تعفن ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے اس کو بھی دنیا میں بھی رسوا کر دیا، آخرت کی رسوائی تو اس کے علاوہ ہے۔ تیسرا ایک بڑا دشمن جو آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہتا تھا وہ امیہ بن خلف تھا۔ یہ بھی ہر موقع پر جو صحابہ ایمان لے کر آئے، خصوصاً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت صہیب، تو یہ ان کو اذیتیں دیتا، اور خاص طور پہ وہ صحابہ جو غلام تھے ان کو انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ امیہ نے بھی، ابی بن خلف نے بھی، آخر یہ بھی بدر میں مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار کے متعلق پیشن گوئی کی تھی کہ فلاں فلاں کافر فلاں فلاں جگہ مارا جائے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کوئی بھی ان میں سے ذرہ برابر دائیں بائیں نہیں ہوا، اسی جگہ مارا گیا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی۔ اس طرح سن 2 ہجری میں بدر میں یہ بھی مارا گیا۔ ایک چوتھا بڑا دشمن تھا ابی بن خلف، یہ امیہ بن خلف کا بھائی تھا، یہ بھی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا، حضرات صحابہ اکرام کو اذیتیں پہنچاتا۔ اسی کے بارے میں سورہ یاسین کا جو آخری حصہ ہے وہ اس کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک بوسیدہ ہڈی لی، ہڈی بوسیدہ سی تھی، وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب اس ہڈی کو جو یوں ہاتھ میں ملا تو وہ ہڈی بالکل برادہ ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو پھر یہ کہنے لگا کہ محمد تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت کے بعد زندہ کرے گا، دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا، تو بھلا یہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ یہ برادہ، یہ بوسیدہ انسان کا جسم دوبارہ اس میں کیسے روح ڈالی جائے گی؟ یعنی اس نے مذاق اڑایا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا آپ نہیں دیکھتے اس انسان کو جس کو ہم نے پیدا کیا نطفے سے، اس وقت وہ ایک کھلا جھگڑالو آدمی ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالوں کو اور وہ اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرما دیجئے اس کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ
اللہ ہر پیدا کی ہوئی چیز پر اور ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ وہ ہے جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا۔ فاذا انتم منہ توقدون، تم لوگ اسی آگ کو سلگاتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا نہیں ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر علی ان یخلق مثلہم کہ وہ اس کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہی پیدا کرنے والا اور وہی ساری مخلوقات کا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس رب کا حکم ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بادشاہت تیرے اسی رب کی ہے، زمین اور آسمان کے اقتدار کا مالک وہ اللہ یکتا ہے اور سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ جو ابی بن خلف مذاق اڑاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلاً جواب دیا، اس طرح یہ بدبخت بھی مارا گیا۔ ایک پانچواں بڑا دشمن وہ تھا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم میں نماز پڑھتے تھے تو ایک دفعہ اس نے چادر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور آپ کو گھسیٹنے لگا۔ امام الانبیاء سجدے میں تھے اور اس بدبخت نے ایسی نازیبہ حرکت کی۔ یہی وہ ظالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو مکہ میں ایک شخص نے اونٹنی ذبح کی تھی، تو یہ اونٹنی کی وہ گندی اوجھڑی لے کر آیا اور آپ سجدے میں تھے تو آپ کے کندھے پہ رکھ دی تاکہ آپ سجدے سے اٹھ نہ سکیں۔ تو ہر موقع پر اذیتیں دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بدبخت کو بھی بڑی عبرتناک سزا عطا فرمائی ہے اور یہ بھی آنے والی امت کے لیے عبرت کا ایک نشان بن گیا۔ چھٹا ایک ظالم تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ یہ بھی ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا اور یہ اعتراض کرتا تھا۔ جب حضور کی نبوت کی بات ہوئی تو یہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ رب العزت کو کوئی اور انسان نہیں ملا کہ انہوں نے آپ کو رسول بنایا، یعنی رسول تو وہ ہوتا جس کے بعد دولت ہوتی، پیسہ ہوتا، منصب ہوتا، اقتدار ہوتا۔ آپ تو ایک یتیم آدمی ہو، آپ کے پاس دولت اور پیسہ نہیں ہے، آپ کو رسول بنایا گیا۔ تو قرآن کریم میں تذکرہ ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، قرآن کریم کیوں نہیں نازل کیا گیا ان دو بستیوں میں کسی بڑے عظیم آدمی پر، یعنی مکہ اور طائف کی جو بستی ہے۔ قرآن اگر نازل ہوتا کسی مالدار پہ ہوتا، پیسے والے پر، منصب والے پر، دولت والے پر ہوتا، معاذ اللہ آپ پر کیوں نازل ہوا؟ تو یہ بدبخت بھی ایمان نہ لایا اور مخالفت کرتا رہا، آخر اللہ نے اسے بھی عبرتناک سزا دی۔ ایک ساتواں تھا نضر بن حارث۔ نضر بن حارث یہ وہ شخص تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، لوگوں کو نصیحت کرتے، تو یہ لوگوں سے کہتا تھا محمد تمہیں قوم عاد کے، قوم سمود کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں اس سے اچھے رستم کے، اسفندیار کے، اس سے پہلے لوگوں کے واقعات نہ سناؤ؟ تو اس نے باندیاں خریدی ہوئی تھیں اور گھر میں شراب کی محفل لگاتا، رقص و سرور کی محفل ہوتی، مردوں کو عورتوں کو جمع کرتا، شراب چلتی اور کہتا آؤ محمد سے بہتر چیز میں تمہیں سناؤں۔ باندیوں سے کہتا تم گانے گاؤ، تو وہ باندیاں اور اس کی خادمائیں گانا گاتی تھیں اور اس طرح یہ لوگوں کو جمع کرتا تھا۔ قرآن کریم سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کر کے اس کی مذمت فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لایانی چیزوں کو، بیہودہ چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے ہٹا دیں، گمراہ کر دیں بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، یہ لوگ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن، اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو بھی بڑی عبرتناک موت عطا فرمائی۔
ایک دشمن تھا 8ویں نمبر پر عاص بن وائل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں. 2 صاحبزادے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور ایک صاحبزادہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا. حضرت ختیجہ سے جو آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک ان میں سے ایک کا نام قاسم تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا. دونوں کا بچپن میں انتقال ہوا. حضرت ابراہیم کا بھی بچپن میں انتقال ہوا. تو یہ عاص بن وائل کہتا تھا کہ یہ جو محمد ہیں یہ ابتر ہیں. ابتر کا معنی کہ اس کی نسل نہیں چلے گی، اس کا دین آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ اس کے بچے تو بچپن میں مر گئے، معاذ اللہ کوئی بیٹا ہے نہیں، تو آگے جو پھیلاتا ہے مذہب کو، دین کو، وہ تو بیٹا پھیلاتا ہے. تو اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا دین نہیں پھیلے گا، اس کا مذہب آگے نہیں بڑھے گا. یہ تو ابتر ہے، یعنی معاذ اللہ دم بریدہ ہے، اس کی نسل نہیں چلے گی. اللہ نے قرآن میں سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. یہ جنت کی ایک خوبصورت نہر ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. امت محمدیہ اس پر آئے گی. امام الانبیاء کے دست مبارک سے انہیں حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. فرمایا اس کے ارد گرد جو آبخورے ہوں گے ستاروں سے زیادہ ہوں گے. فصل لربک وانحر، پڑھیے نماز اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہوگا وہ دم بریدہ ہوگا، وہ ناتمام ہوگا، اس کی نسل نہیں چلے گی. یعنی جو آپ کے دشمن ہیں ان کی نسل نہیں چلے گی، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے کوئی نام لیوا نہیں ہوں گے، آپ کے نام لیوا باقی رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آج 1447 ہجری ہے. پوری دنیا میں دیکھیں تقریباً 2.25 ارب مسلمان ہیں. 7 ارب کی آبادی میں 2.25 ارب مسلمان ہے. جہاں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں ذکر، نماز میں ذکر، تلاوت میں ذکر، ہر جگہ اللہ نے آپ کے تذکرے کو باقی رکھا. اور یہ دشمنان ختم ہو گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی موجود نہیں، کوئی ان کے مسلک پر موجود نہیں، نہ کوئی ان کا دعویٰ باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ، آپ کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو باقی رکھا اور یہ قیامت تک یہ شریعت باقی رہے گی. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور یہی وہ بدبخت تھا عاص بن وائل. حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر قرضہ تھا. خباب ابن ارت نے ان سے فرمایا میرا قرضہ دو. صحیح بخاری کی روایت ہے، اس نے کہا میں تب دوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو گے، انکار کرو گے. حضرت خباب ابن ارت نے فرمایا اگر موت آ جائے پھر مجھے اٹھا لیا جائے میں تو تب بھی انکار نہیں کروں گا، یعنی میں آپ علیہ السلام کا کبھی کفر نہیں کروں گا. اس نے کہا کیا موت آئے گی اس کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے اگر اٹھائے جائیں گے اس وقت میرے پاس دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، تیرا قرضہ میں اس وقت دے دوں گا. یعنی بطور مذاق کے کہا موت کے بعد کس نے اٹھنا ہے؟ تو کہا اگر دوبارہ اٹھنا ہوگا پھر میں تیرا قرضہ دے دوں گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بدبخت کی اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے، اگر اٹھوں گا تو میرے پاس مال ہوگا، میں وہاں تمہیں دے دوں گا. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہمارے احکامات کو جھٹلایا، اور وہ کہتا ہے مجھے دیا جائے گا مال اور اولاد. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. کیا یہ غیب کی باتوں پر مطلع ہو چکا ہے یا رحمان نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں. سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. ان قریب ہم لکھیں گے جو یہ کہہ رہا ہے اور ہم دراز کر دیں گے اس کے لیے عذاب کو. ونرثه ما یقول ویأتینا فردا. یہ ہمارا وارث ہوگا ان باتوں میں جو یہ کہتا ہے اور آئے گا ہمارے پاس یہ تنہا.
تو بہرحال قرآن کریم نے بڑے پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی. آخر یہ بدبخت بھی مر گیا. اس طرح یہ جو بڑے بڑے دشمنان رسول تھے یہ سب کے سب مارے گئے اور اللہ نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا. اس دور میں جب یہ دین کا آغاز تھا تو مسلمانوں پر بڑے مصائب اور مشکلات تھیں. وہ صحابہ اکرام کہ جن پر ابتدا میں مصائب اور تکلیفیں آئیں ان میں ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان پر بڑے مصائب آئے یہاں تک کہ وہ بدبخت ان کو باندھ دیتے. تپتی ہوئی گرمی میں ان کو لٹایا جاتا. ایک طاقتور آدمی ان کے جسم پہ کھڑا ہو جاتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں اور بڑے پتھر ہوتے گرم ان پہ لٹایا جاتا. لیکن حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا احد احد, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ رب العزت کی ذات ایک ذات ہے. ہر قسم کی تکلیف برداشت کی ہے لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس سے کہا تم اس کو آزاد نہیں کرتے, بس کرو, ظلم نہ کرو. کہا اگر تمہیں چاہیے اپنا غلام مجھے دے دو. تو انہوں نے اپنا طاقتور جو ایک غلام تھا وہ اس کو دیا. حضرت بلال کو ان سے لے لیا. پھر حضرت بلال نے فرمایا اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے, خریدا ہے, تو مجھے آزاد کیجئے. اگر اپنی ذات کے لیے کیا ہے تو آپ کی مرضی. فرمایا نہیں بلال, میں نے آپ کو اللہ کے لیے خریدا. پھر حضرت صدیق اکبر نے آپ کو آزاد کر دیا. اسی مصائب کے دور میں دوسرا جو ایک صحابی تھے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار پر بھی بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں. حضرت عمار, ان کے والد یاسر اور اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسلام کی خاطر جو سب سے پہلی خاتون شہید ہوئی ہیں وہ حضرت سمیہ ہیں. حضرت سمیہ کو ابو جہل بدبخت نے ایک برچھی مار کر شہید کر دیا تھا. حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت سمیہ کے پاس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے فرماتے تھے اے آل یاسر تم صبر کرو, یقیناً تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. تو یہ حضرات بھی مشقتیں برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. اسی دور میں ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. ان پر بھی بڑا ظلم و ستم ہوا ہے لیکن آخر انہوں نے بھی اسلام نہیں چھوڑا. اور اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا یہ جگہ حضرت بلال کے لیے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. حضرت خباب نے اپنی کمر سے جب قمیص ہٹائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کے کمر پہ گوشت نہیں تھا, ساری کمر کا گوشت جل گیا تھا, صرف ہڈیاں رہ گئی تھی اور ان کی کھال بالکل سیاہ ہو چکی تھی اور جسم پہ نشانات پڑ گئے تھے. حضرت عمر نے پوچھا خباب یہ کیا ہوا؟ فرمایا امیر المومنین جب میں ایمان لے کر آیا تو یہ ظالم مجھے کھولتے ہوئے جو انگارے تھے ان انگاروں پہ لٹاتے تھے, نیچے انگارے بچھا دیتے, اس پر حضرت خباب ابن ارد کو لٹایا جاتا, اوپر آدمی کھڑے ہو جاتے تاکہ یہ ہل نہ سکے. تو کہا میرے جسم سے بہنے والا جو خون ہوتا تھا, جسم سے بہنے والی جو پیپ ہوتی اس سے وہ انگارے بجھتے تھے, تو ان انگاروں سے میرا گوشت بھی جل گیا, میری کھال بھی جل گئی. تو کتنی قربانیاں دی ہیں حضرات صحابہ اکرام نے, لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں کہ کسی صحابی نے موت کے ڈر سے ایمان چھوڑ دیا ہو, کلمہ کفر کہا ہو, دین اسلام کو چھوڑا ہو. ایک واقعہ نہیں ملتا. صحابہ اکرام نے قربانیاں دے کر آنے والی امت تک اس دین اسلام کو پہنچایا. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا, مسلمانوں پر آزمائشیں بھی تھیں, نبوت, دور نبوت اور بعثت کے یہ واقعات تسلسل سے چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک بڑا واقعہ انشقاق قمر کا ظاہر کیا جسے کہا جاتا ہے معجزہ شق قمر. شق قمر کا معنی چاند کے دو ٹکڑے ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لوگ آپ کی نبوت پر معجزات طلب کرتے تو ایک موقع پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا معجزہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, رات کا وقت تھا, چاند بالکل روشن تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے.
قرآن کریم سورہ انشقاق میں، سورہ قمر میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ سورہ قمر میں ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب درمیان میں یوں پہاڑ حائل تھا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف تھا، چاند کا دوسرا ٹکڑا دوسری طرف تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری نبوت کے اوپر گواہی ہے۔ تو اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ جو آج سے پہلے کوئی نہ دکھا سکا، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، وہ بھی زمین پر نہیں فلک پہ ظاہر کرنا اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہونا، لیکن ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر ایسے بدبخت تھے کہ جن کے دلوں پہ مہر تھی، اس بڑے معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور یہ کہنے لگے معاذ اللہ یہ محمد تو ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے پہلے زمین والی چیزوں پر جادو کیا اور اب اس نے فلک پر بھی جادو کر دیا۔ تو بہرحال بہت سے لوگ اس موقع پر بھی ایمان نہ لائے۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی زندگی میں ظاہر ہوا۔